کے بارے میں سننا ہے اور جاننا ہے۔ قرآن میں تو رب تبارک و تعالی نے بہت سی جگہ پر نماز، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اہل بیت بھی اسی میں سے ایک حصہ ہے۔ اہل بیت کی محبت ہے ایمان کی ضیاء، اہل بیت کی محبت ہے ایمان کی ضیاء، جس دل میں یہ بسی ہو وہ دل ہے باصفا، جس دل میں یہ بسی ہو وہ دل ہے باصفا۔ محترم حضرات، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، امت اور اہل بیت کا رشتہ کیا ہے۔ یہ موضوع صرف تاریخ کا ایک حصہ ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان، ہماری محبت اور ہماری نجات سے جڑا ہوا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن پر فرض ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ ترجمہ کیا ہے؟ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت کے۔ یعنی میں تم سے جو میں دین لے کر آیا، جو میں تکلیفیں اٹھایا، جس ایمان کو آپ تک پہنچایا، جس وحدہ لا شریک کو کا پتہ میں نے تم کو دیا، اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو میرے گھر والے ہیں، جو میرے گھر والوں میں میرے قریب ہیں، جو میری اہل بیت ہیں، ان کی محبت کی۔ محترم حضرات، سوچئے دنیا کے تمام انبیاء اپنی قوموں کو دین کی دعوت دیتے رہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے جو اجر طلب فرمایا وہ مال و دولت نہیں تھا، بلکہ اپنی قریبی رشتہ داروں سے یعنی اہل بیت کی محبت تھی۔ اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن، امام حسین کا نورانی تصور ابھرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ یعنی قرآن میں اور اہل بیت دونوں سے تعلق مضبوط رکھنا امت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف اہل بیت کو پکڑوں گا اور قرآن کو چھوڑ دوں گا تو بھی اسے کامیابی نہیں ملنے والی، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم صرف اہل قرآن ہیں، کہ ہم صرف قرآن پڑھیں گے اور اہل بیت سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے، تو وہ بھی ناکامیاب ہے۔ اب اہل بیت میں کون کون ہے؟ اہل بیت میں سب سے پہلی ذات ہمارے تصور میں جو آتی ہے، جس میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کون ہیں، تو 5 لوگوں کو اکٹھا کیا۔ سب سے پہلی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقصود تخلیق کائنات، تاجدار انبیاء،
सरवर कौनैन, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, खुदावंद कुद्दूस की महबूब ज़ात, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। उसके बाद दूसरा जब आता है तो तसव्वुर में हमारे वो चेहरा आता है जिस चेहरे को हम याद करते हैं गदीर खुम के मौके पर, 21वें रमज़ान के मौके पर, 13 रजब के मौके पर। वो कौन सी ज़ात है? अमीरुल मुमिनीन सरकार सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात। हज़रत अली सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई नहीं, दामाद ही नहीं, बल्कि सबसे पहले इस्लाम में दाखिल होने वाले। जब भी अदल का जिक्र होगा हज़रत अली का नाम लिया जाएगा, जब भी इल्म का जिक्र होगा हज़रत अली का नाम लिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं इल्म का, मैं नॉलेज का शहर हूं और ये मेरा अली उसका दरवाजा है। आज उम्मत को इल्म और हिकमत चाहिए तो हजरत अली की सीरत को पढ़ना होगा। अगर कोई सोचता है कि अली के बगैर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाएंगे तो ये हरगिज मुमकिन नहीं होगा। और अगर कोई ये चाहता है कि मैं नबी को छोड़कर सिर्फ अली तक जाऊंगा, ये भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और फिर उसके बाद ये तो अली शेर खुदा की जात हो गई। पंजतन में जो तीसरी शख्सियत है वो सैयदा कायनात, जन्नती औरतों की सरदारा माँ फातिमा ज़हरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी बेटी जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज की मुस्लिम खवातीन अगर हया, इफ़्फ़त, सबर और इबादत का नमूना देखना चाहें तो फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखना चाहिए। अब चौथी शख्सियत कौन है? चौथी शख्सियत जन्नती जवानों के सरदार, जिनके कदमों में जन्नत है, जो जन्नती नौजवानों के सरदार है, जिनके लिए फरिश्ते जिनकी गर्दनों को चूमा करते थे, फरिश्ते जिनको आकर के झूला झुलाया करते थे, वो चौथी शख्सियत में आता है नाम इमाम हसन, जिन्होंने उम्मत के इत्तिहाद के लिए अपनी खिलाफत तक से दस्तबरदार होकर इख्तियार की। ये ना सोचा कि मेरी जान जाएगी, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, लेकिन जब हम छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, हमें इमाम हसन से सुलह और इत्तिहाद का दर्स लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जो अहले बैत का दुश्मन है वो दुश्मन ही रहेगा। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चौथी शख्सियत पंजतन पाक में बनी, जो अहले बैत की चौथी शख्सियत है, उन्होंने इस दीन के खातिर, इसी इस्लाम के खातिर अपनी जान को गंवाना ज़रूरी समझा, लेकिन अपनी इस दीन के लिए अपनी जान को बचाना नहीं बल्कि जान देना ज़रूरी समझा। आज हम कहाँ हैं? आज हमें कौन सा मंजर याद आता है? देने वाले कुर्बानियाँ देते रहे और ये ना सोचा कि मेरी जवानी बर्बाद हो जाएगी, मेरी जवानी चली जाएगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे अहलिया का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। बल्कि वो तो ये कहते थे
کہ اگر اسلام کے لیے اور دین کے لیے میرا گھر لڑتا ہے، میرا کاروبار لڑتا ہے، اگر میرا سب کچھ قربان ہوتا ہے تو میں یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دین کو زندہ کروں گا، اس دین کو فائدہ پہنچاؤں گا، اس دین کو نفع دوں گا، اس دین کے لیے میں اپنے گھر دار کو لٹا دوں گا، لیکن دین پر نقصان آنے نہیں دوں گا، دین کو نقصان پہنچانے نہیں دوں گا، اور نہ میں دین کے لیے اتنی اس سے اپنے چھوٹی سی ایک جان کی قربانی دینے کے لیے نہیں بچوں گا، بلکہ میں اپنی جان کی قربانی دے دوں گا، اپنے بچوں کی قربانی دے دوں گا، اپنے گھر کی قربانی دے دوں گا، اپنے مال کی قربانی دے دوں گا، لیکن اس دین کے لیے کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور پانچویں شخصیت آتی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی، شہید کربلا، جس کا ذکر ہم سن چکے ہیں۔ 10ویں محرم جیسے ہی آتی ہے، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے محرم الحرام میں وہ تاریخ یاد آتی ہے جس تاریخ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ کربلا کا وہ روح پرور منظر نظر آتا ہے۔ محترم حاضرین، جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو کربلا یاد آتی ہے، محرم کا مہینہ یاد آتا ہے، پیاس یاد آتی ہے، صبر یاد آتا ہے، قربانی یاد آتی ہے۔ امام حسین نے کربلا میں صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ صرف جنگ تک محدود نہیں رہا، صرف اس کا قتل اس کا قتل نہیں ہوا، بلکہ شاعر کیا خوب کہتا ہے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکاتے نہیں، حق کی خاطر حسین نے یہ سبق دنیا کو دیا، حق کی خاطر حسین نے یہ سبق دنیا کو دیا۔ امام حسین نے ہمیں بتایا کہ حق پر قائم رہنا، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، دین کے لیے قربانی دینی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج کی امت اور ہماری ذمہ داری، آج ہم سب اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت صرف نعرہ لگانا نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت ان کی سیرت کو اپنانے کا نام ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہمیں سیکھنا اور سمجھنا ہے کہ اہل بیت سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے، اہل بیت ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، اہل بیت اپنی جانوں کی قربانی دے کر کیا بتانا چاہتے ہیں۔ ارے ہماری خواتین تو خواتین آج اس دنیا کے رنگینیوں میں گم ہو گئی، حیا کو چھوڑ دیا، پردے کو چھوڑ دیا، پردہ بھی اس طرح سے کرتی ہیں کہ کسی دوسرے کو پسند آ جائے، اگر پردہ بھی لیتی ہیں تو اس طرح سے لیتی ہیں کہ اس سے اچھا میرا پردہ ہو، وہ دیکھتی ہیں کہ اگر سامنے والا کوئی سنور رہا ہے تو اس سے اچھا میں سنور جاؤں تاکہ لوگ اس کو نہیں بلکہ مجھے دیکھیں۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو نوجوان کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نمازوں کو چھوڑ کر کے، مسجد کی اہمیتوں کو چھوڑ کر کے، دین کی قدر کو چھوڑ کر کے آج ہم اس طرف جا رہے ہیں جس طرف سے ہم کو تمام کو غافل کر کے دین کی طرف متوجہ ہونا تھا، لیکن آج ہم دنیا کی طرف متوجہ ہو کر کے دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ دین کے اندر جو قربانیاں دی گئی ہیں ان سب سبقوں کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے یہ لے رہے ہیں کہ آج ہمیں دین جو ہے سجا سجا ہوا ملا ہے، اب ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی، اب ہمیں کوئی جو ہے عمل نہیں کرنا، اب ہمیں کسی سے جنگ نہیں کرنی، لیکن آج بھی جنگ جاری ہے، آج بھی تمہیں جنگ کرنا ہے، آج بھی تمہیں لڑنا ہے۔ کس سے لڑنا ہے؟ آج تمہیں اپنے نفس سے لڑنا ہے، آج تمہیں تمہاری خواہشات سے لڑنا ہے، آج تمہیں تمہارے اپنے انا سے لڑنا ہے، آج تمہیں تمہاری بری عادتوں سے لڑنا ہے، آج تمہیں تمہاری جو دنیا کی رنگینیاں ہیں اس سے لڑنا ہے،
آج جو تمہارا ذہن جو دنیا کی طرف مائل ہو رہا ہے اس ذہنی فطرت سے لڑنا ہے، آج تمہیں تمہاری سوچ سے لڑنا ہے، اور اپنی سوچ سے لڑ کر کے ان تمام چیزوں سے لڑ کر کے تمہیں یہ کہنا ہے کہ میں دنیا کی طرف نہیں بلکہ میں دین کی طرف جانا چاہوں گا، اور میں کیا کروں گا؟ دین کی طرف متوجہ ہو کر کے دین کے پیغامات کو عام کروں گا، تاکہ لوگ جب مجھے دیکھیں، جب لوگ یہ دیکھیں کہ میں جا رہا ہوں تو یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے جو برائیوں میں مبتلا ہے، جو دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہے، جو یہ عیش و عشرت کے لیے دوڑتا ہے، وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ خواہشات کو اپناتا ہے، یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ تمہارے لباس کو دیکھ کر کے دین نہیں بلکہ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے لوگوں کو دیکھنا سننا چاہیے، اور اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ یہ دین کو ماننے والا ہے، یہ قرآن کو اپنانے والا ہے، یہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا ہے۔ آج ہمیں ان قربانیوں کو یاد کرنا ہے، آج ہمیں ان کی طرح سے اپنے ہنر کو آزمانا ہے کہ کیا ہم اس طرح کے نمازی بن گئے ہیں، کیا ہم ان کی طرح ہمارا ایمان مضبوط ہے، کیا ہم ان کی طرح صبر کر رہے ہیں، کیا ہم ان کی طرح قربانی دے رہے ہیں، کیا ہم ان کی طرح سوچ رہے ہیں کہ دین کے لیے یہ محنت کریں گے، کہ دین کے لیے یہ کوشش کریں گے، دین کے لیے وہ کوشش کریں گے؟ نہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اتنا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گھر کیسے چلے گا، میں دنیا کو کیسے جیتوں گا، میں دنیا کے اندر کامیاب کیسے ہوں گا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں دین کو چھوڑ کر کے کامیاب ہوں گا، اگر میں اہل بیت کو چھوڑ کر کامیاب بنوں گا، اگر میں قرآن کو چھوڑ کر کامیاب بنوں گا، اگر میں شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کامیاب ہونا چاہوں گا، تو ہرگز اس کی زندگی میں کامیابی آنے والی نہیں، نہ کامرانی اس کے نصیب میں آنے والی ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر منزل کا پتہ پایا نہیں جاتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی تمام دولت تمہارے قدموں میں آئے تو سب سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، دنیا مجھے کدھر لے کر جا رہی ہے، میرا مقصد کیا تھا، مجھے پیدا کس لیے کیا گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ ہم آنے والے فیوچر میں اپنے بچوں کا سوچیں۔ آج ہم خود نوجوان ہو کر، ہوش والے ہو کر کے، اچھی سمجھ رکھنے والے ہو کر کے، ویل ایجوکیٹڈ ہو کر کے دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، کل ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ کل ہماری نسلیں کدھر جائیں گی؟ اگر ہم ہی رستے پر نہ رہے، اگر ہم ہی دین کے ماننے والے نہ رہے تو کل ہماری نسل کہاں جائے گی؟ کل کون اس دین کو مانے گا؟ کون قرآن کے فرمان کو عام کرے گا؟ کون سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے گا؟ کہ ہمیں کیا بتایا نہیں گیا؟ کیا ہمیں محدثین کے ذریعے سے نہیں بتایا گیا؟ کیا ہمیں اولیاء کی تعلیمات نہیں بتائی گئی؟ کیا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں نہیں بتایا؟ قرآن میں اول سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اول تا آخر جو چاہیے وہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ لیکن قرآن کو بھی جاننا ہے تو اہل بیت کو پکڑنا پڑے گا۔ اہل بیت کے بغیر نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآن کے بغیر اہل بیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے اور دوسری کتاب اللہ، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ جب تک مومن بندہ ان دو چیزوں کو تھامے رکھے گا وہ کبھی بھی دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی دنیا اسے اپنا دیوانہ نہیں بنا سکتی، کبھی بھی وہ دنیا کے لالچ میں نہیں آئے گا، کبھی بھی وہ نفسانی خواہشات میں نہیں آئے گا، کبھی بھی وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے پر مجبور نہیں ہو سکتا، بلکہ دو چیزوں کو یہ جب تھامے گا بلکہ حق کا بھی فیصلہ وہ صحیح سے کرے گا، عدل و انصاف بھی کرے گا۔ لیکن آج نہ ہم اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو قرآن میں کسی نے خوب کہا تھا کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو کچھ نہیں، بسم اللہ کی با کو لے لو اور والناس کی سین کو لے لو، با اور سین کو ملائیں گے تو بس یہی سب کچھ، اول تا آخر سب کچھ یہی ہے۔ بسم اللہ کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے۔
बस यहाँ से शुरू करो और वन्नास पर खत्म करो, दुनिया का सारा निजाम तुम्हें इसमें मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी के जीने के तरीके इसमें मिल जाएंगे, शरीयत मुस्तफा पर किस तरह से अमल करना है वो सब इसमें मिल जाएगा। और आपने कहा कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, हमें हदीस की तरफ भी जाना है। बेशक हदीस क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ तरीका है कि हमें जिंदगी कैसे बसर करनी। और कुरान के वही वन्नास की सीन को लेकर के बिस्मिल्लाह की बा को पलट दो तो वही सब वो हो जाता है, सब यही है और बस यही है। कुरान को समझो तो सही, पहले खोलो तो सही। आज लोग कहते हैं कि हमारा कुरान मुहर्रम रमजान मुबारक में 2 कुरान खत्म होते हैं, 3 कुरान खत्म होते हैं, 4 कुरान खत्म होते हैं, कहीं पर 10 कुरान खत्म किए जाते हैं। लेकिन कुरान खत्म करना जरूरी नहीं। कुरान क्या कहना चाहता है, उसकी एक एक आयत हमें क्या बताना चाहती है। मैंने शबे कदर में खुले अल्फाज में कहा था, आज के हुफ्फाज इकराम ऐसे हैं कि हम उनके पीछे इस तरह से नमाज पढ़ते हैं, हाफिज साहब को खुद उसका तर्जमा पता नहीं कि हाफिज साहब क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं हमारा अकीदा मजबूत, हमारा ईमान सलामत है, हमें पता है कि अल्लाह की इबादत करना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान लाना है, जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाना है तो उस पर कोई भी कुछ भी पढ़ दो नमाज हो जाएगी। लेकिन कल रोज़े महशर अगर किसी ने रब तबारक व तआला ने पूछा कि तू कुरान तो पढ़ रहा था लेकिन कुरान ने बताया क्या, क्या समझकर कुरान को पढ़ रहा था, तू जो सजदे कर रहा था सजदे करने का मतलब क्या था, तू जो रुकू कर रहा था वो रुकू करने का मतलब क्या था, तो तू जो कयाम कर रहा था वो कयाम का मतलब क्या था, जो तू दरूद इब्राहिम पढ़ रहा था वो दरूद इब्राहिम का तर्जमा क्या था। अगर रब ने सवाल किया तो क्या कहेंगे कि मौला मैं हाफिज साहब के पीछे कह दिया था कि ये पेशमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, ताबे इस्माम के कह दिया, नमाज हो गई। तो रब पूछेगा क्या तूने उस इमाम से पूछा कि इसका तर्जमा क्या है। रब पूछेगा क्या तूने ये जानने की कोशिश की जो इमाम साहब पढ़ रहे थे उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है। तो क्या मुंह लेकर जाएंगे रब की बारगाह में कि नहीं मैं तो हिफ्ज किया था, मैं आलिम बन गया लेकिन उसका तर्जमा पता नहीं, मौला क्या कह रहा है पता नहीं, सिर्फ मदरसे में गया और पढ़कर आया, खत्म बात। नहीं, दीन इसका नाम नहीं, कुरान को खत्म करना इसका नाम नहीं, बल्कि कुरान के एक एक हरफ को सीखना और समझने की जरूरत है। जब तक हम कुरान को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे वैसे ही दोहराते रहो दोहराते रहो दोहराते रहो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा, ना उससे तुम्हें कुछ नुकसान ना कुछ नफा हो सकता। तर्जमा करो, तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ो, ताकि जब तुम कुरान को आइंदा बार खोलो तो पता चले कि तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है, तुम रब से क्या कह रहे हो। हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि जब मैं चाहता कि रब मुझसे गुफ्तगू करे तो मैं कुरान को खोल देता, मैं चाहता कि रब मुझसे गुफ्तगू करे। ये मर्तबा किसको मिला, सब जानते हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को मिला था कि रब उनसे गुफ्तगू करता था। लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम क्या फरमा रहे हैं कि अगर मुझे ये महसूस होता, अगर मुझे ये चाहत होती कि रब मुझसे गुफ्तगू करे तो मैं कुरान को खोल देता और मैं कुरान को पढ़ने लगता, तो मुझे ऐसा महसूस होता कि रब मुझसे गुफ्तगू कर रहा। और आगे अली अल मुर्तजा क्या फरमाते हैं, अगर मुझे ये ख्वाहिश होती कि मैं रब से गुफ्तगू करूं, मैं रब से बात करूं, तो मैं नमाज के लिए चला जाता और नमाज में लग जाता, नमाज पढ़ने में मसरूफ हो जाता, तो मुझे ये महसूस हो जाता कि मैं सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा हूं तो मेरा रब सुन रहा है, मैं सुभान रब्बियल आला कह रहा हूं तो मेरा रब सुन रहा है, मैं कलमा शहादत पढ़ रहा हूं तो रब सुन रहा है, दुरूद इब्राहिम पढ़ रहा हूं तो रब सुन रहा है, मैं नमाज में दुआएं पढ़ रहा हूं तो रब सुन रहा है, मैं रब दुआ में अत्तहियात पढ़ रहा हूं तो नमाज में रब सुन रहा है। अगर मेरे ये ख्वाहिश होती कि रब से मैं बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता। आज हम क्या कर रहे हैं, हम मस्जिद की तरफ से गुजरते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, हम वजू खाने का इस्तेमाल करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, हम मस्जिद के तहारत खाने का इस्तेमाल करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। अरे मुहद्दिसीन फुकरा और औलिया ने इतना तक कह दिया बेवजू मस्जिद के करीब से गुजरना भी बेदबी है। मस्जिद
مسجد کے قریب سے بے وضو ہو کر گزرنا بھی بے ادبی ہے۔ آج ہم مسجد کو ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو مسجد کس جگہ کا نام ہے؟ اگر اس مسجد میں کوئی مصلی دل کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اگر ایک مصلی دل سے نماز ادا کرتا ہے تو جتنے اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں سب کی نماز مقبول ہو جائے گی۔ کیا کہا تھا؟ اجتماعی طور پر دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتماعی طور پر دعا کرو، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے میں تمہاری دعا مقبول ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ 40 کے 40 غلط ہو، لیکن جو 41واں ہو وہ صحیح ہو، اور وہ 41واں جو ہوگا اس ایک کی وجہ سے تمہاری 40 لوگوں کی دعائیں قبول ہو سکتی۔ آج ہمیں مسجد کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس جمعہ کے بعد سے یہاں پر نماز کا اصل مقصد کیا ہے، وضو کا اصل مقصد کیا ہے، اور نماز میں ہمیں کرنا کیا ہے، نماز ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس سب کی تعلیمات کو انشاءاللہ اس جمعہ سے لے کر کے جب تک ہم رہیں گے انشاءاللہ اس مسجد سے ہر جمعہ اسی پر عام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ آنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز بڑے بڑے مفتیاں بھی آئیں گی، لیکن اگر آپ کے اندر دل میں چاہت ہو کہ ہاں میں دین کو سمجھوں گا، ہاں میں نماز کو سمجھوں گا، ہاں میں مسجد کی اہمیت کو سمجھوں گا، اگر میں کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جائے گی جب تک وہ قوم خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اب ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو جائیں تو تم لوگ جس طرح سے نماز میں بیٹھتے ہو اس طرح سے بیٹھ جانا، اور اپنے ہاتھوں کو جس طرح سے نماز میں باندھتے ہو اس طرح سے اسے باندھ کر گردن نیچے کر کے بیٹھ جانا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم نے تو کہیں سنا نہیں، کیونکہ سنانے والے ہوں گے تو سنائیں گے، نہیں سنانے والے ہوں گے تو نہیں سنائیں گے، کیونکہ انہیں تو ممبر سے اور نماز سے مطلب ہے، تنخواہ تو آ ہی رہی ہے، باقی قوم کیا کرتی فرق نہیں پڑتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام صاحب کتاب کو کھولتے ہیں اور جب الحمدللہ کہتے ہیں تو فرشتے اپنی کتاب کو بند کر دیتے ہیں، اور فرشتے بھی جو ہے خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد میں آیا، یہ مسجد میں آیا، یہ مسجد میں آیا، یہ مسجد میں آیا، تو اس کی گنتی بند ہو جاتی ہے، اپنی کتاب کو وہ بند کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب اول خطبہ ختم کرتے ہیں جب بیٹھ جاتے ہیں تب تم دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ کہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، کیونکہ یہ جو وقت ہے جب امام صاحب بیٹھتے ہیں اول خطبہ ختم کر کے وہ مقبول ترین وقت ہے دعا قبول ہونے کا۔ اس لیے جب امام صاحب ممبر پر چڑھ جائیں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ جس طریقے سے نماز میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھیں گے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر جب امام صاحب اپنا پہلا خطبہ ختم کریں گے بیٹھ جائیں گے ممبر پر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں گے مولا میرا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، تاکہ مولا جب میں تجھ سے ملوں تو کلمہ پڑھتے ہوئے ملوں۔ یہ نیت اسی عقیدے کے ساتھ کہ رب مجھے سن رہا ہے، میں رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس عقیدے کے ساتھ میں بیٹھا۔ اسی لیے تو نماز میں کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اس طریقے سے پڑھو کہ رب تم کو دیکھ رہا ہے اور تم رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر تمہارے اندر یہ طلب محسوس نہیں ہوئی کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم اتنا تو خیال کرو کہ رب تو مجھے دیکھ رہا۔ تو اسی طریقے سے خطبے میں یہ جب امام صاحب دوسرا خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اپنے ہاتھوں کو جس طرح سے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے رکھ دیں اور گردن کو نیچے رکھ دیں، اس لیے کہ محدثین فرماتے ہیں اور اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جب تم پلک بھی جھپکتے ہو تو وہ بے ادبی کہلاتی ہے۔ تم پلک بھی جھپکتے ہو تو بے ادبی ہو جاتی ہے خطبے کی۔ خطبہ ثانی جب شروع کیا جائے تو گردن کو نیچے رکھ کے نگاہوں کو نیچے رکھ کے یہ سمجھنا ہے کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں،
कम से कम इतना तो ध्यान से सुनना है कि इमाम साहब क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ऐसे तो कोई भी आएगा कुछ भी पढ़ जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कोशिश ये करना है गौर से खुतबे को सुनना कि इमाम साहब क्या कह रहे हैं, खुतबे में क्या बोल रहे हैं, और इसका तर्जुमा करने की कोशिश करते रहना। इतना ही नहीं कि इमाम साहब पढ़ गए, खत्म हो गई, जुमा की नमाज हो गई, नहीं, इसका तर्जुमा इमाम साहब से पूछे कि इमाम साहब आपने पढ़ा, इसका मकसद क्या था, इसका तर्जुमा क्या था, ये भी पूछने की कोशिश करें। जब तक आप खुद बेदार नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह आप सब कोशिश करेंगे और जो तरीका बताया गया है उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। मौला करीम से दुआ है कि मौला करीम हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन में हमारी आसानियाँ अता फरमाए, दीन को सही तरीके से सोचने और समझने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हक्कानियत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हक और सब्र के बातिल में और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने की तौफीक अता फरमाए, सब्र के दामन को थामने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हम सबको मौला पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिद और मिंबर का एहतराम करने की हमें तौफीक अता फरमाए।